اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ، آیت نمبر 284۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ للہ، اللہ کے لیے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وما اور جو، فی الارض زمین میں، وَإِن اور اگر، تبدو تم ظاہر کرو، ما جو، فی میں، انفسکم تمہارے دل، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم تمہارا حساب لے گا، بہی اس کا، اللہ اللہ، فیغفروا پھر بخش دے گا، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ویعذب وہ عذاب دے گا، من جس کو، یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ملکیت کا بیان فرمایا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملک میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا حساب لے گا، زندگی کے ہر پل کا، زندگی کی ہر گھڑی کا، زندگی کے ہر لمحے کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ تم ظاہر کرو، اللہ تب بھی جانتا ہے، تم دلوں کے اندر اسے چھپاؤ، اللہ اسے تب بھی جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ سب کچھ کا حساب لے گا۔ پھر جب حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ جسے چاہے گا اسے بخش دے گا، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام نے سنی تو صحابہ اکرام پر اللہ کے خوف کا، خشیت کا اس قدر غلبہ ہوا کہ انہیں رونا آ گیا۔ نمناک آنکھوں کے ساتھ گریہ و زاری کرتے ہوئے صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، اس آیت مبارکہ پر تو ہم سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی احکام آئے ان پر عمل کرنا ہمارے بس میں تھا، ہمارے کنٹرول میں تھا، ہم عمل کر سکتے تھے، لیکن اس پر تو عمل کرنا ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، کیونکہ دلوں کے اندر تو ہزارہا خیالات آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام، تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم نافرمانی کریں گے، تم ایسے نہ کہو، بلکہ تم ایسے کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کہو، سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک ربنا اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے، و الیک المصیر اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو یہ حکم ارشاد فرمایا تو اس پر اللہ پاک نے اگلی آیات کو اتار دیا، جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ یہ اگلی دو آیتیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب میں اور صحابہ اکرام کے ایمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئیں، اور سورہ بقرہ کی ان آخری دو آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس میں سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اب یہاں یہ بات پہلے سمجھ لیجئے، انسان کے اندر ہمیشہ دو قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ایک قسم کے خیالات وہ ہیں کہ جن خیالات پر عمل کرنے کا انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو جن خیالات پر انسان کا
عمل کا ارادہ نہ ہو ان پر انسان سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن ایسے خیالات کہ جو دل کے اندر آئیں اور انسان اپنے دل کے اندر انہیں جما لے اور پھر ان خیالات کے مطابق عمل بھی کرے تو پھر ان خیالات کے اوپر پکڑ ہوگی۔ اگر دل کے اندر کوئی خیال آئے اور انسان اسے برا سمجھے، انسان اسے دل سے نکالنے کی کوشش کرے تو کبھی نہ کبھی وہ اسے اپنے دل سے نکال ہی لے گا، اسے نکالنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ نہ بھی نکالنے میں کامیاب ہو تو کم سے کم وہ اس خیال کو برا تو سمجھتا ہے۔ تو دل کے اندر آنے والے وہ خیالات جو انسان کی زبان پر نہ آئیں، انسان کے قول میں نہ آئیں اور انسان کے عمل میں نہ آئیں، یعنی انسان کبھی بھی ان خیالات کے کرنے پر، ان خیالات پر عمل کرنے کا کبھی بھی ارادہ ظاہر نہ کرے، تو ایسے خیالات کے اوپر انسان سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب اگلی جو 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کی یہ بھی فضیلت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں تمہیں چاہیے کہ تم ان آیتوں کو یاد کرو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے پتہ چل جائے کہ ان آیتوں کی کتنی عظمت ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں ضرور پڑھے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کرے، جسے پتہ چل جائے کہ ان آیتوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب ان آیتوں کا لفظی ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ سنتے جائیے۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول، بما اس پر جو انزلا اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ اب یہاں کیا اتارا گیا ہے؟ اتاری گئی ہے کتاب۔ ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ تو جو کتاب اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتاری گئی ہے، رسول اس کے اوپر ایمان لایا، والمؤمنون اور تمام مومن بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی تصدیق ہو گئی کہ صحابہ اکرام یہ بات کر کے ایمان سے خارج نہیں ہوئے، وہ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام کے اندر ہی رہے، کیونکہ ان کی نیت نیک تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو خیالات ہیں وہ تو انسان کے دل میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تو خیالات کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ خیالات کی 2 قسمیں ہیں۔ برے خیالات اگر دل کے اندر آئیں اور انسان ان کے کرنے کا ارادہ نہ رکھے تو ایسے خیال کو کہا جاتا ہے وسوسہ، اور اچھے خیالات بھی انسان کو آتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں، شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا حملہ نفس پر ہی ہوتا ہے۔ نفس از خود ایک بہت بڑا انسان کا دشمن ہے۔ وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرے، اس نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ تو نفس اور شیطان یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، ان کے حملوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور مکمل طور پر بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کلن یہ سب آمنا دل سے مانتے ہیں، باللہ اللہ کو، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، و کتبہ اور اس کی کتابوں کو، و رسلہ اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، نیز یہ کہتے ہیں انڈر بریکٹ، نیز یہ کہتے ہیں انڈر بریکٹ، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے۔ ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک اور تیری طرف ہی المصیر لوٹ کر آنا ہے، تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ یہاں پر ایمان کی بات ہو گئی، صحابہ اکرام کے اور تمام مومنین کے ایمان کی بات ہو گئی کہ جو مومنین کا ایمان ہے وہ درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ درجہ کمال کیا ہے؟ کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، دل و جان سے ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر ایمان ہو، اور رسولوں کے درمیان ایمان لانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہ کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، وہ یہ نہیں کہتے سمعنا و عصینا،
کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں، وہ یہود و نصارہ کی بات تھی۔ یہ جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں یہ سمعنا و عصینا کہنے والے نہیں ہیں، یہ سمعنا و اطعنا کہنے والے ہیں۔ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی نہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اطاعت کر کے بھی پھر تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ یعنی اطاعت کر کے اپنی اس اطاعت کے اوپر ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، تکبر پیدا نہیں ہوتا، کوئی ان کے اندر انانیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی اپنے عملوں کا مان ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اطاعت کر کے بھی اللہ کی بخشش کے طلبگار ہی رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی بخشش کے طلبگار ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286، آخری آیت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ لا یکلف، ذمہ داری نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ نفسن، کسی جان پر، کسی شخص پر۔ لا یکلف کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کسی پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا۔ تکلیف بھی اصل میں ایک بوجھ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا، الا مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہو اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، وہ کسی پر ضرورت سے زائد بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس جملے کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے، لا یکلف اللہ نفسن کو، کہ اللہ تعالیٰ احکام جب نازل کرتا ہے تو وہ احکام ایسے اپنے بندوں کے اوپر عائد کرتا ہے جن احکام کو بجا لانے کی، جن احکام کی بجا آوری کی انسانوں کے اندر طاقت بھی ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم ہو کہ جس کو پورا کرنے کی انسان طاقت ہی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو وہ حکم دیتا بھی نہیں ہے، انسان کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالتا بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پورے سال کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے رکھنے کا حکم دے دے تو یہ ایک ایسا حکم ہوگا کہ جو انسان کی طاقت سے، بساط سے باہر ہوگا، اس کو پورا سال روزے رکھنے کی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، تو اللہ پاک نے یہ حکم بھی نہیں دیا۔ ایک ماہ کے روزے انسان کے اوپر فرض کیے گئے۔ اب اگلا جملہ سمجھیے گا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ان کو الگ الگ سمجھیے پہلے، لہا اور علیہا۔ لہا انسان کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور انسان پر ہے ما اکتسبت جو اس نے کمایا۔ ملا کے پڑھیں تو مکتسبت، الگ الگ کریں تو ما اکتسبت۔ اس کو اجر ملے گا، اب لہا ما کسبت کو سمجھیے گا، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا۔ لہا سے مراد ہے یہاں پر نیک عمل، کہ انسان کے لیے اجر ہوگا، انسان کے لیے انعام ہوگا، انسان کے لیے صلہ ہوگا جو بھی اس نے نیک کام کیا ہوگا۔ وعلیہا مکتسبت، اور انسان پر وبال ہوگا، وعلیہا اور انسان پر، اس پر، تو اس پر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وبال ہوگا، اس پر سزا ہوگی، اس پر عذاب ہوگا۔ مکتسبت جو اس نے برا عمل کمایا، یعنی لہا ما کسبت کے اندر نیک اعمال کی بات کر دی گئی، وعلیہا مکتسبت کے اندر برے اعمال کی بات کر دی گئی۔ تو انسان اچھا عمل کرے گا تو اسی انسان کو اس اچھائی کی جزا ملے گی، اور اگر ایک انسان برا عمل کرے گا تو اسی برے عمل کی اسے سزا ملے گی۔ دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ہماری دنیا کی عدالتوں کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، بائی مسٹیک بھی ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے مجرم کو بسا اوقات سزا دی جاتی ہے جو کہ فی الحقیقت مجرم نہیں ہوتا، اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ جرم کسی اور نے کیا ہو، سزا کسی اور کو دے دی جائے۔ اسی طرح ہماری دنیا کے اندر ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ نیک کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے، ریوارڈ کوئی اور لے جاتا ہے، اس کا صلہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے اس کا صلہ بھی اسی کو ملے گا۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے محنتی انسان اور ایک ہے سست انسان۔ تو محنتی انسان کو اس کی محنت کا پھل ملے گا اور اسی کو ملے گا۔ اسی طرح ایک ہے سست انسان، تو سست انسان کی سستی کا وبال اسی پر ہوگا جس نے وہ سستی کی ہوگی۔ یہاں اب دو پہلو الگ الگ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ فرائض، واجبات، ان کا معاملہ الگ ہے۔ فرائض انسان نے خود ہی کرنے ہیں، نمازیں انسان نے خود ہی پڑھنی ہیں، روزے انسان نے خود ہی رکھنے ہیں، زکوٰۃ انسان نے خود ہی دینی ہے،
हज इंसान ने खुद ही करना है। एक है नवाफिल, नवाफिल का मामला अलग है। कोई भी नफली काम हो वो करके हम उसका सवाब दूसरों को पहुंचा सकते हैं, उससे उसकी ममानियत इस आयत से साबित नहीं होती कि कोई नेक अमल करे और उसका सवाब किसी दूसरे को पहुंचा दे। तो नवाफिल का सवाब दूसरों को पहुंचाया जा सकता है। अलबत्ता फ़राइज़ का सवाब, जैसा कि फ़र्ज़ नमाज है, उसका सवाब किसी दूसरे को नहीं पहुंचाया जा सकता। अब इस पहलू के अंदर भी फिर एक पहलू निकलता है कि जीते जी तो इंसान अपने आमाल खुद ही करेगा। अगर वो दुनिया से चला गया है और उसके ज़िम्मा कुछ नमाजें रह गई हैं, उसके ज़िम्मा कुछ रोज़े रह गए हैं, उसके ज़िम्मा कुछ ज़कात रह गई है और उसके ज़िम्मा हज रह गया है, तो फिर उसके वरसा को चाहिए होगा कि वो उसी के तरका में से उन नमाज़ों का फ़िदिया अदा करे, रोज़ों का फ़िदिया अदा करे, ज़कात अदा करे और हज बदल अदा करे। इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। हीला अगर आप लिखेंगे ना, हीला, इसको बोलते हैं हीला इस्कात, हीला लफ्ज़ लिखकर तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम साथ लिखेंगे तो आपके सामने वो तफसीली वीडियो आ जाएगी। आयत के बकिया हिस्सा की तरफ चलते हैं। दुआ, असल में इस आयत के अंदर सारा अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है। रब्बना, ए हमारे रब, ला तो आखिज़ना, तू हमारी पकड़ ना कर, इन्ना सीना, अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या हमसे खता हो जाए, हम खता कर बैठे। रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल अलैना, वला तहमिल, और तू ना डाल, अलैना, हम पर, इस रन, बोझ, कमा, जैसा कि हमल ताहू, तूने बोझ डाला, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन से क़ब्लिना, हमसे पहले। इसको अब पहले समझ ले। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या हमसे खता हो जाए तो तू हमारी पकड़ न कर। अब ये भूल और खता से मुराद ये है, इंसान बसा औकात गलती से खता कर बैठता है, भूल कर खता कर बैठता है, और एक है जानबूझ कर खता करना। तो ए हमारे रब, अगर हमसे जानबूझ कर खता हो जाए उसे भी मुआफ़ कर दे। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं और हमसे खता हो जाए तो इसे भी मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला से अपनी हर गलती की मुआफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद करता है जिस इंसान के अंदर खौफ खुदा हो, खशियत हो, अल्लाह ताला का डर हो। अल्लाह ताला उसी के ऊपर अपनी रहमत के दरवाज़े खोलता है जिस इंसान का दिल तकवा की दौलत से आबाद हो, तकवा की दौलत से माला माल हो। तो इंसान को अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। ये जो अल्लाह ताला हमें दुआएं सिखाता है, इन दुआओं के अंदर मैसेज भी होता है, पैगाम भी होता है। अब यहाँ मैसेज ये है कि अल्लाह ताला की पकड़ से डरो। अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी मजबूत है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, और हर हाल में अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करते रहो। भूल कर ख़ता हो जाए तब भी उसी अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार हो जाओ, और अगर तुमसे जानबूझ कर ख़ता हो जाए तो तब भी अल्लाह ताला से मुआफ़ी के तलबगार हो जाओ। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उसके बंदे उसकी बारगाह से मुआफ़ी के तलबगार बने। आगे इरशाद फरमाया, रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और तू ना डाल, अलैना, हम पर, इसरन, बोझ, कमा हमलतहू, कमा, जैसा कि हमलतहू, तूने डाला था, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर जो मिन क़ब्लिना, हमसे पहले आए। अब इस दुआ के अंदर भी मैसेज है कि उम्मत मुहम्मदिया पर वो बोझ डाला ही नहीं गया जिस तरह का बोझ पिछली उम्मतों पर डाला गया। मिसाल के तौर पर बनी इसराइल के बाज़ गुनाह ऐसे होते थे कि जिनकी बख्शिश की सूरत या कफ़ारे की सूरत ये होती थी कि वो अपने आप को कत्ल करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना सख्त हुक्म है कि एक शख्स जो है वो अपने आप को कत्ल करेगा तो तब उसके गुनाह का कफ़ारा होगा। किस कदर ये मुश्किल हुक्म है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म उम्मत मुहम्मदिया को नहीं दिया। इसी तरह अगर आप देखें, पिछली उम्मतों के लिए जिस चीज़ को ज़रिया तहारत बनाया गया, तहारत यानी पाकीज़गी हासिल करने का ज़रिया करार दिया गया, वो थी आग। कि अगर तुम किसी चीज़ को पाक करना चाहते हो, कोई चीज़ गंदी हो गई है, उसके साथ नजासत लग गई है और तुम उस चीज़ को पाक करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो है आग। कि तुम उस चीज़ को आग के अंदर जलाओ तो तब वो चीज़ पाक होगी। उम्मत मुहम्मदिया को ऐसा हुक्म नहीं दिया गया। उम्मत मुहम्मदिया के लिए पाकीज़गी के 3 ज़रिए बनाए गए। नंबर 1 पानी, नंबर 2 मट्टी, नंबर 3 आग। चीज़ें आग से भी पाक हो सकती हैं, चीज़ें मट्टी से भी पाक हो सकती हैं, चीज़ें पानी से भी पाक हो सकती हैं। जैसा कि अगर हमें पानी मुयस्सर न आए तो हम
طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تیمم جو ہے وہ مٹی سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی کی گئی اور دعا کے اندر یہ امت محمدیہ کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی۔ دعا کے اندر یہ کہہ دیا گیا کہ یا باری تعالیٰ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، یعنی وہ مشکل احکام جو پہلی امتوں کو دیے گئے، ایسا کوئی مشکل حکم ہمارے اوپر نہ ڈال جیسا حکم ہم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور تو ہمارے اوپر نہ ڈال، ما جو لا نہیں، طاقت لنا ہمیں، بھی اس کی، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وہ بوجھ بھی ہمارے اوپر نہ ڈال۔ آخر میں یہ 3 لفظ رکھے گئے جو کہ کمال عجز کے الفاظ ہیں، عاجزی اور انکساری کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر معافی کی بات ہے، بخشش کی بات ہے، رحم کی بات ہے۔ انتہائی درد بھرے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کے گر سکھاتا ہے، مانگنے کے طریقے سکھاتا ہے کہ تم کن لفظوں سے میری بارگاہ سے مانگا کرو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ وعفو، درگزر فرما، عنا، ہم سے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، فانصرنا، اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں، کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما، کافروں کے اوپر ہمیں حکمرانی عطا فرما، ہمارے اوپر کافروں کو حکومت نہ دے بلکہ ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے بلا ناغہ اس کلاس کو اٹینڈ کیا، اس سے استفادہ کیا اور سبق یاد کیا اور اس کے اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کیا، میں اپنے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا شعور عطا فرمائے، اور جتنے لوگ میرے اس کام میں میرے ساتھ مددگار ہیں، معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور اطمینان اور سکون کی، عافیت کی زندگی اللہ کریم انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔